آپ کو شاید نہیں ہوگا، خانہ کعبہ پہ خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ایک نوجوان اپنی ماں کو، اور اس نے اپنے ماں کو جو اندھی تھی، لنگڑی تھی، لولی تھی یا پاہج تھی، اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے وہ عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا سوری، اس زمانے میں چلتا تھا عفواً، معاف کرو۔ پھر طواف کرتے کرتے دوسرا چکر لگا، اس نوجوان نے حضرت عمر سے پوچھا امیر المومنین یہ میری بوڑھی ماں ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور اپاہج ہے، دانت اس کے منہ میں نہیں ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے طواف کرنا ہے تو میں اس کو لے آیا، یہ چل نہیں سکتی ہے تو میں نے اپنی پیٹھ پر اس کو لاد لیا اور میں خانہ کعبہ کا طواف اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر رہا ہوں۔ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ امیر المومنین میری ماں پیشاب کرتی ہے، اس کے گندے کپڑے کو میں دھلتا ہوں، میری ماں لیٹرین اسی بستر پہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ چل نہیں پاتی، اس کی اس گندگی کو میں صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین اپنی ماں کے لیٹرین اور پیشاب کرنے کے بعد اس کی گندگی جگہ کو میں دھلتا ہوں، صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین میری ماں کے لیے کھانا میں بناتا ہوں اور اس کو کھلاتا ہوں۔ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا ابھی بھی اللہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں سوال کرے گا؟ کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تو اپنی ماں کے حق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ ہاں، یہ جاننا چاہتا ہے کہ اب بھی میری ماں کا حق ادا ہوا یا نہیں؟ تو سن، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، تو زندگی کے بارے میں کہتا ہے، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، تیری ماں جب تجھے جن رہی تھی، جب تجھے پیدا کر رہی تھی تو پیدا کرتے کرتے اس کو جو درد ہو رہا تھا، آپ معلوم کریں نارمل ڈیلیوری جب ہوتی ہے، نارمل آپریشن والی نہیں، نارمل ڈیلیوری، تو عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کی، درد ذہن۔ فرمایا حضرت عمر نے جب وہ تجھے جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی تیری ماں تجھے اپنے پیٹ سے، تو اس کو جو درد ہو رہا تھا، اس درد میں تیری ماں نے جو چیخ لگائی، جو پہلی آواز اپنے منہ سے لگائی، آہ، درد کی تیری ماں کے منہ سے نکلنے والی جو آواز تھی، آہ پہلی، آہ، تو پوری زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب کرنے کے بعد اس کو تو دھوتا ہے، لیٹرین اپنی ماں کی تو دھلتا ہے، اس کی گندگی کو تو صاف کرتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں تو رکھتا ہے، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف تو کرا رہا ہے، پھر بھی ابھی تک تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پوری زندگی کا حق کیا ادا کرے گا تو اپنی ماں کا؟ کتنی آسانی سے آج ہم کہہ دیتے ہیں ماں سے، بیوی نے کچھ کہہ دیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ ارے جا یار تو نہیں سمجھے گی، چل چپ رہے۔ ارے ہم لوگوں تو نہیں سمجھے گی، اپنی ماں کو کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو چل تو نہیں سمجھے گی۔ ارے جب تم چھوٹے تھے اور روتے تھے، بستر پر پیشاب کر لیتے تھے اور رات میں روتے تھے، تو ماں اس رونے سے پتہ لگا لیتی تھی کہ میرے بیٹے کے کہیں درد ہو رہا ہے، یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا اس نے اپنے بستر پر پیشاب کر دیا۔ رونے سے ماں پتہ لگا لیتی ہے یہ رونا بستر کو گیلا کر دیا، اٹھایا اور اپنی سوکھی جگہ پر لٹا لیا اور اپنے گیلے جگہ پر، تمہاری گیلی جگہ پر خود لیٹ گئی۔ جب تم روتے تھے تو پتہ لگا دیتی تھی کہ یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ ارے وہ تو تمہاری آواز اس وقت بھی سمجھتی تھی جب تو بولنا نہیں جانتا تھا۔ ارے ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ماں بچے کے رونے کی آواز سے پتہ لگا لیتی ہے بچہ درد سے رو رہا ہے یا بھوک سے رو رہا ہے، یا اس نے
پیشاب کر رکھا ہے, گیلی زمین ہو گئی ہے, بستر ہو گیا, اس کی وجہ سے رو رہا ہے. ماں اس کے رونے سے پتہ لگا لیتی ہے. اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنی ماں سے کہہ رہا تو نہیں سمجھے گی. ارے چل چل, تو نہیں سمجھے گی. ارے تو کیا جانے, آج تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی ماں سے یہ جملے کہتے ہو. میرے بھائیوں, یحییٰ برمکی اور فضل برمکی دونوں باپ بیٹے تھے. یحییٰ برمکی اور فضل برمکی یہ دونوں باپ بیٹے تھے. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی کو دونوں کو مامون رشید کا جب عتاب آیا, میں نے کہا نا اپنے سیاسی لوگوں کے لیے, دشمنوں کے لیے بڑا سخت تھا مامون رشید. اپنے سیاسی دشمنوں کو نہیں چھوڑتا تھا, لیکن عوام کے لیے بہت اچھا تھا. جب مامون رشید کا عتاب آیا تو یحییٰ برمکی اور فضل برمکی دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا دیکھیے گا. یحییٰ برمکی اور فضل برمکی دونوں باپ بیٹے ہیں, جس میں یحییٰ برمکی تو باپ ہے اور فضل برمکی اس کا بیٹا. یحییٰ برمکی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن پانچوں وقت کے نمازی ہیں. جیل کے اندر بھی وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے اور تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. لیکن جیل کے اندر گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. اب ان کو وضو بنانا ہوتا تھا. وضو کیسے بنائیں؟ ٹھنڈے پانی, اور رات میں اگر پانی رکھ دیا جائے صبح کے لیے تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو آپ سنیے ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی تھی. آج یہ تصور آپ کر سکتے ہیں اپنے باپ کے لیے. اپنے باپ کو رلاتے ہو, اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہو. ارے تم چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو, کتنے روزے رکھ لو, اگر تمہارا باپ اس دنیا میں تم سے خوش نہیں ہے تو معاف کیجئے گا, کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. فضل برمکی رات کو عشاء کی نماز کے بعد تانبے کے لوٹے میں, تانبے کے برتن میں, تانبے کے لوٹے میں پانی بھر لیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد کھانا نہ کھا کر جیل کے اندر ان کو ان کے روم میں بند کر دیا جاتا تھا. تو جب دیکھتے تھے کہ میرے باپ فضل برمکی یحییٰ برمکی سو گئے, فضل برمکی نے دیکھا جب میرے باپ سو گئے اب یہ صبح اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھنے, تو فضل برمکی اپنے باپ یحییٰ برمکی کے پانی کے گرم کرنے کے لیے جانتے ہو کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز کے بعد وہ تانبے کے لوٹے کو لیتے تھے اور اپنا پیٹ کھول لیتے تھے اور تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ پر ایسے لگا لیا کرتے تھے, ایسے کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی اذان تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی, اس کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی. اپنے باپ کے پانی کے گرم کرنے کے لیے, اپنے باپ کے وضو کے پانی کے لیے کہ گرم پانی ملے, اور جیل میں گرم پانی کا انتظام نہ تھا, اس لیے وہ اپنا پیٹ کھول کر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ میں لگا لیا کرتے تھے اور صبح فجر تک لگائے رہتے تھے. اور جب ان کے ابو اٹھتے تھے نماز کے لیے فجر کی تو وہ پانی کا لوٹا جلدی سے دے دیا کرتے تھے, ابو جلدی سے وضو بنائیے ورنہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کچھ گرمی اس میں آ جایا کرتی تھی تھوڑی بہت, وہ پانی ان کو دے دیا کرتے تھے. انہوں نے راتوں کو جاگنا اپنا معمول بنا لیا تھا اپنے باپ کی خدمت کے لیے. ہم کہاں ہیں؟ ہم تو اپنی بیوی کے روم میں سوتے رہتے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا باپ کس طریقے سے راتیں گزار رہا ہے, میرے باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. ہم تصور کریں اور سپنے دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے کے. جنت اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو مل جائے گی. آخرت کی اتنی فکر ہو, اتنی فکر ہو, جیسے نام لیا کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی, عمر ڈر گئے. جیسے بھوکا آدمی ہوتا ہے نا, بھوکا آدمی, اور اس کا دماغ روٹی پر لگا, کھانے پر لگا ہے, آپ اس سے پوچھ لیں 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے, جھٹ سے اس کی زبان سے نکلے گا 4 روٹی, جبکہ روٹی کا آپ نے سوال نہیں کیا اس سے. بھوکا ہے, کھانے کے لیے مرا جا رہا ہے, اس کو کھانا نہیں مل رہا, روٹی نہیں مل رہی ہے, اور آپ اس سے پوچھ بیٹھے کہ بھائی 2 اور 2 کتنا, تو اس لب 4 روٹی. یہ روٹی کا لفظ اس کے منہ سے اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ اس کی فکر روٹی کی طرف ہے.
وہ بھوکا ہے اس لیے وہ روٹی طلب کرنا چاہ رہا ہے، اس کا دماغ روٹی کی طرف لگا ہوا ہے۔ تو جس طرح اس کے منہ سے 2-4 روٹی نکلتا ہے، جبکہ روٹی کا سوال نہیں، اس کے منہ سے کچھ اور بھی نکل سکتا تھا، لیکن روٹی کیوں؟ کیونکہ اس کا دماغ روٹی کی طرف لگا ہے۔